الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام مقدس، اسلامی سال سن 1443 ہجری کے ماہ ذوالحج کی آج 28 تاریخ ہے۔ ایک یا دو دنوں کے بعد نئے اسلامی سال سن 1446 ہجری کا آغاز ہوگا یکم محرم الحرام سے۔ اسلامی سال کو سن ہجری سے موسوم جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں کیا گیا، اور پھر اس کا آغاز ماہ محرم سے فرمایا گیا۔ یہ بھی حضرت عمر ہی کے مبارک دور میں طے پایا، اور پھر جس اسلامی سال کا آغاز حضرت عمر ہی کے آرڈر پر ماہ محرم سے کیا گیا، پھر اسی سال کی پہلی تاریخ کو فاروق اعظم نے اسلام کی عظمت پر اپنا خون نچھاور کر کے یہ بتلایا کہ جب تک امت قربانیاں دیتی رہے گی تو اسلام کے گلشن پر بہار رہے گی۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری، یہ وہ دن تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پی کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی اور صدیق کی معیت میں ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ اسی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کا خطبہ خلیفہ ثانی کے نام ہے۔ یوں تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سارے صحابہ کرام بے مثال ہیں، با کمال ہیں،
ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں اور یقینی جنتی ہیں، لیکن ان میں سے چند کو بطور خاص بارگاہ رب العالمین سے خصوصی انعامات سے نوازا گیا، اور وہ نمایاں شخصیات ہیں، اور ان نمایاں شخصیات میں پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا نمبر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خصوصیات بے شمار ہیں، چند ایک کا تذکرہ کروں گا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ بلندی، یہ رفعت ہے کہ وہ مرید مصطفیٰ بن کے آئے۔ سارے صحابہ میں تنہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے کہ یہ مراد مصطفیٰ بن کے آئے۔ سارے صحابہ طالب بن کے آئے ہیں، یہ ان میں تنہا فاروق ہے جو مطلوب بن کے آیا ہے۔ یہ سارے خوش نصیب ہیں جو محب بن کے آئے ہیں، ان میں تنہا فاروق اعظم ہے جو محبوب بن کے آیا ہے۔ اس لیے کہ اس خوش نصیب کو فرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، اور عرش سے اللہ نے اس چاہت کو منظور فرما کر عمر کو اپنے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ تو یہ محبوب بن کے آئے ہیں، مطلوب بن کے آئے ہیں، مراد بن کے آئے ہیں، پیغمبر کی چاہت بن کے آئے ہیں۔ حضور نے چاہا کہ اللہ ابو جہل یا عمر میں سے ایک تو دے دے، رب نے فیصلہ کیا میرے نبی ابو جہل کو چھوڑ آپ کی چاہتوں کا مرکز بنا کر اور اپنے انتخاب کی عملی تصویر بنا کر خطاب کا فرزند عمر بھیج رہا ہوں۔ تو یہ اسی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ مراد ہیں، مطلوب ہیں، محبوب ہیں۔ یہ ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ مراد بن کے آئے، مطلوب بن کے آئے، محبوب بن کے آئے۔ اس لیے پھر ان کی زندگی میں مطلوبوں اور محبوبوں والی ادائیں بھی نظر آئیں۔ میں اسی کو تھوڑا سا کھولوں گا۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنی بات بھی کر دیتا ہے، کیونکہ محبوب و مطلوب جو ہوتا ہے، مراد جو ہوتا ہے، سارے صحابہ کی بات تو بہت لمبی ہے، میں ابو بکر و عمر کے حوالہ سے یہ بات سمجھانے لگا۔ جناب ابو بکر صدیق محب بن کے آئے ہیں، جناب عمر فاروق محبوب بن کے آئے ہیں۔ نبی کا محب ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، قسمت کا فیصلہ ہے کہ یہاں اس در پہ محب بن جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس در پہ محبوب بن کے آنا اور محبوبیت کے اعزاز کے ساتھ آنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ ابو بکر صدیق جو محب بن کے آئے تو انہوں نے ہر موقع پر حضور کی چاہت اور آپ کی رائے کو اولیت دی، اپنی رائے کبھی نہ دی۔ محبت کا تقاضا بھی یہی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبین میں پہلے نمبر پہ ہیں، کمال رکھتے ہیں محبت مصطفیٰ میں، اس لیے ان کی رائے کبھی حضور کی رائے سے مختلف نہیں۔ جب بھی کوئی مشورہ ہوتا تو ابو بکر صدیق رخ مصطفیٰ کو دیکھتے پھر مشورہ دیتے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پہلے چہرہ انور کو پڑھتے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، اور پھر وہی مشورہ دیتے جو حضور چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائے کو نبی کی رائے پر قربان کر دیا علیہ السلام۔ ان کا یہ اعزاز رہا اور یہ خصوصیت ہے، اپنی رائے قربان کر دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری رائے یہ ہے، مگر ابو بکر کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب انہوں نے یہ کہا ہو کہ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میری رائے یہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو حضور کی رائے وہی ابو بکر کی رائے ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد بن کے آئے، مطلوب بن کے آئے، محبوب بن کے آئے، اور ان کی طبیعت میں انتظام غالب تھا۔ سیاسی معاملات، ملکی معاملات، آئندہ آنے والے واقعات، اللہ نے حالات پر ان کو بڑی واضح بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ حالات و واقعات اور انتظامات کو سمجھتے تھے، اس لیے اور پھر یہ مراد و مطلوب اور محبوب بھی تھے، اس لیے کئی بار ایسا ہوا کہ مشورے میں ان کی رائے مختلف ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی رائے، ابو بکر صدیق کی رائے ایک، اور حضرت ابو بکر جب رائے دیتے تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر رائے دیتے، وہی دیتے جو حضور کی رائے ہوتی، وہ یوں دیکھتے، اور عمر سے جب مشورہ لیا جاتا تو وہ یوں کرتے اور اپنے دل پر نظر ڈالتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا، تو وہ دل میں جو حق جاری ہوتا نا وہی زبان پہ آتا، اور کئی دفعہ ان کی رائے نبی اور صدیق سے مختلف ہوتی لیکن اتنی کمال کی ہوتی کہ عمر کی رائے اللہ کو پسند آ جاتی۔ وہ مختلف رائے دیتے لیکن ان کی رائے بارگاہ خداوندی میں بھا جاتی، اور اوپر سے فیصلہ آتا میرے نبی آپ کی رائے اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں عمر کی رائے پسند کر لی۔ یہ ان میں محبوبیت کا وصف کہ رائے مختلف دے دی، اور اس رائے کا اتنا احترام ہے اس تجویز کا کہ اس تجویز کی پھر رب تعین کر دے۔ مثلا کئی دفعہ ایسا بدر کے قیدی آ گئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کریں۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ حضور پر شفقت اور رحمت غالب ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، انک لعلی خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں، آپ کے اندر تو رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ حضرت ابو بکر مزاج نبوت کو یوں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے یوں کیا اور حالات کو دیکھا، ساری چیزوں پر نظر ڈالی کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بے بس کر کے مکہ سے نکال دیا، اور یہ چھوٹے تو کل کو کیا کریں گے۔ ساری چیزیں دیکھ کے فرمایا آقا یہ اس قابل نہیں کہ ان پر احسان کیا جائے، یہ ہم میں سے جس کے رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کرو، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر رشتہ داروں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیں اور پتہ چل جائے کہ مسلمان غیرت مند قوم ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ابو بکر کی رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے،
اور فیصلہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے رائے دی، حضور نے فرمایا میری رائے بھی ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اوپر سے جبرائیل آئے، جب فیصلہ ہو گیا اور قیدی چھوڑ دیے گئے۔ دیکھیں جبرائیل پہلے نہیں آئے، نبی کا فیصلہ تو نافذ ہونے دیا کہ کوئی یہ نہ کہتا کہ عمر کی رائے نے نبی کا فیصلہ بدلوا دیا، بدلوایا نہیں، نافذ تو ہونے دیا۔ لیکن پھر جبرائیل امین نے آ کر رب کا فرمان سنایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے نبی آپ کی رائے ابو بکر کے ساتھ ہے، ہمارا فیصلہ عمر کے ساتھ ہے۔ اور وہی بات ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی نا کہ ان کا خون بہا دینا چاہیے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، وہی فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض۔ فرمایا نبی کو یہ بات سجتی نہیں کہ ان کے پاس قیدی آئیں تو وہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، انہیں چاہیے تھا کہ ان کا خون زمین میں بہا کر بتلا دیتے کہ مسلمان انتقام لینا بھی جانتے ہیں۔ کہ وہی فیصلہ آ گئے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر ہم نے مشورہ نہ لیا ہوتا تو ہمارے لیے یہ فیصلہ خطرناک ثابت ہو۔ تو یہ رائے تھی، اور یہ محبوبی مطلوبی ہو سکتا ہے جو رائے وہ دے جو بظاہر نبی کی رائے سے موافقت نہ رکھتی۔ اور یہ کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار کہ حضرت عمر کی یہ محبوبانہ ادا نظر آئی، ورنہ کون کہہ سکتا ہے نبی کی رائے آ جائے، ابو بکر کی رائے آ جائے اور پھر کوئی کہے کہ نہیں میری رائے تو یہ۔ مگر اللہ نے عمر کو مطلوب محبوب بنا کے بھیجا تھا، اور محبوبوں کی اداؤں میں یہ چیز ہوا کرتی ہے، اور یہ ادا پھر رب کو اتنی پسند آتی رہی کہ رب اس کی تعریف کرتے رہے۔ اور کئی دفعہ ایسا موافقات عمر بہت ہیں۔ ایک اور جھلک لیجیے، بہت واقعات ہیں میرے سامنے، یوں قرآن کی آیات کھل رہی ہیں، لیکن ایک آدھ واقعہ بتا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا یہ منافقوں کا سردار تھا۔ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اندر سے کافر تھا، اور ہر وقت اس تاڑ میں رہتا کہیں موقع ملے میں حضور اور حضور کے صحابہ کو نقصان پہنچاؤں۔ تقیہ باز تھا، یہ وہی سے چلا ہے کہ ان کے ساتھ رہو، ان کو نقصان بھی پہنچاؤ، تقیہ کرو۔ تو یہی تھا، نمازیں پڑھتا، حضور کے ساتھ رہتا، مشورے دیتا، اور ادھر جا کے ان کو کہتا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق بنانے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ایسا بدبخت، یہ اس پوری کمپنی کا لیڈر تھا۔ منافق تو اور بھی تھے، لیکن ان سب کو جو لیڈ کرتا تھا وہ یہ بدبخت تھا۔ یہاں تک کہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا گیا، اس سازش کو لیڈ کرنے والا بھی یہی بد فطرت انسان، اتنا غلیظ انسان کہ جس نے پیغمبر کی عفت و عزت پر بھی داغ لگانے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر عرش سے اللہ نے امی عائشہ کی صفائی اور پاکیزگی کا اعلان کر دیا اور قرآن بنا دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس شخص نے اتنی بڑی سازش کی کہ 1 مہینے تک صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا دیا اور شدت غم میں مبتلا کر دیا۔ صحابہ بھی اور حضور بھی رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھ کر
قرآن پڑھتے اور روتے اور کہتے سبحان اللہ، جو کام ہم نے زمانہ جاہلیت میں نہ کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ الزام میری بیٹی پر، جس نے مسلمانوں کو یوں تڑپایا اور اللہ کے نبی کے دل پہ گہرے زخم لگائے۔ کتنا خباثت کا پیکر ہے یہ۔ جب مرنے لگا نا تو اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مسلمان تھا۔ اس کو کہا کہ میں لگتا ہے کہ بس میرا وقت قریب ہے، میری وصیتیں ہیں دو، جا کے حضور سے کہنا۔ اس نے کہا کیا بات؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ حضور سے کہنا اپنا کرتا عنایت فرما دے میرے کفن کے لیے، اور دوسرا کیا کہا؟ دوسرا ان سے عرض کرنا کہ میری نماز جنازہ میں آ کے امامت کر دیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا منافق ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا ہاتھ سے کہ حضور کو ستانے کا موقع ملا اور آپ نے اس کو استعمال نہ کیا۔ تو دنیا کے بڑے بدبخت منافق نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، مجھ سے بڑا حضور کو ستانے والا شاید کوئی نہ ہوگا، لیکن یقیناً ان سے بڑھ کر دشمن کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو نے میری عداوت کو دیکھا اور میری سازشوں کو دیکھا، ان کی شفقت اور رحمت کو نہیں دیکھا۔ تو جا کے کہنا، پھر دیکھنا جواب کیا ملتا ہے۔ اور یہ مر گئے اور وہ حسب وصیت غمگین برستی آنکھوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ انسانی اقدار کے تحت اس کا باپ تھا، اور آپ نے اس سے اظہار افسوس کیا کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ اس نے عرض کی آقا بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے باپ کی دو وصیتیں۔ آپ نے فرمایا بتلائی۔ اس نے کہا ایک تو یہ کہ اس نے کہا تھا کہ آپ کے کرتے سے کفن دیا جائے، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا میری نماز جنازہ بھی حضور پڑھائیں۔ یہ دونوں وصیتیں سن کر حضور مسکرا دیے۔ دیکھیں نا شفقت اور رحمت کی کیا بات ہے۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ کس کے لیے کیا وصیتیں لائے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے دربار میں آ کر یہ کہنے کی۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا نا، مگر وہ رحمت للعالمین سراپا رحمت بن گیا۔ وہ سن کے مسکرا دیے اور فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے اس کی آخرت کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ، اور میرے نماز جنازہ میں آنے سے اگر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو اعلان کر دو میں آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب مدینہ منورہ میں یہ خبر جب پھیلی تو ہر طرف حیرانی کی فضا، مگر ادھر اطمینان تھا، بارگاہ رسالت میں کوئی ہلچل نہیں مچی، کیونکہ یہاں رحمت غالب ہے۔ ان کے لیے تو اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تو انہیں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، یہ تو سراپا رحمت ہیں، انہیں تو دشمنوں کو معاف کرنے میں سکون ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ دنیا کا وہ بدبخت جس نے دوستی کے عنوان پر دشمنی کی بنیاد رکھی
اور جس نے اپنی زندگی میں تاک تاک کر نبی کے دل پر ضربیں لگائی ہیں، آج رحمت للعالمین اسے بھی معاف کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرتا بھی دیا اور عبداللہ بن ابی کا یہ احسان بھی اتار دیا۔ جب بدر کے قیدی آئے تھے ان میں حضور کے چچا جناب عباس بھی شامل تھے، اس وقت بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ اس وقت ادھر سے وہ بھی شامل تھے اور لمبے قد کے مالک تھے، کرتا پھٹا ہوا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کسی کا کرتا ان کے جسم پہ فٹ نہیں ہوتا تھا، عبداللہ بن ابی کا لمبا قد تھا، اس نے اپنا کرتا دیا تھا نبی کے چچا۔ آج میرے آقا نے اپنا کرتا دے کر اس کا احسان بھی اتار دیا، اور حضور اپنے دولت قضا سے نکلے ہیں۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں رہنے والے صحابہ کرام، مومنین، مخلصین اور اس کی پارٹی منافقین بھی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جنازہ گاہ میں آ گئے کہ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے دولت قضا سے باہر آئے اور نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھنے لگے تو یہی مراد بن کے آنے والا، مطلوب بن کے آنے والا، محبوب بن کے آنے والا خطاب کا فرزند عمر آگے آیا اور میرے آقا کے کرتے کو یوں پکڑا اور عرض کی، آقا کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہو؟ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ عمر کے لب ہلتے ہیں، ساتھ غیرت کی وجہ سے آنکھیں بھی برس رہی۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ حضرت عمر نے برستی آنکھوں کے ساتھ لرزتے لہجے سے عرض کی، آقا اس کی ساری خطائیں معاف کر دیں، اس کے تمام ظلم معاف کر دیں، لیکن اس سنگ دل کا وہ جرم تو قابل معافی نہیں لگتا جو اس نے مریم اسلام، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین، آپ کی عزت و پگڑی و دستار امی عائشہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اس کا یہ جرم معاف کر دیا جائے، یہ تو عمر کی غیرت سے گوارا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے، تیری غیرت کہتی ہے کہ معاف نہ کیا جائے، لیکن میری رحمت مجبور کرتی ہے کہ معاف کر دوں۔ حضرت عمر نے اپنی رائے تو دی، لیکن فرمان رسول سننے کے بعد پیچھے ہٹ اور نماز جنازہ کے لیے جب صفیں بنی تو یہی رائے دینے والا، مطلوب، محبوب، پھر سراپا اطاعت بن کر، مقتدی بن کر پیچھے کھڑا بھی ہو گیا۔ وہ رائے ہے، وہ مزاج ہے، اور پیچھے کھڑے ہو کر عمر نے بتلایا کہ یہ اطاعت ہے، یہ نہیں کہ میری رائے نہ مانی جائے تو آج کے معاشرے میں بغاوت ہو جاتی ہے، لیکن یہ صحابہ ہیں، یہ اپنی رائے بھی دیتا ہے لیکن پھر اطاعت کر کے بھی بتلاتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، میری تجویز ہے، لیکن سب کچھ میرا قربان تو ان کی اطاعت پر ہے۔ یہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ ہو گئی، اور نماز جنازہ ہو جانے کے بعد جبرائیل آئے ہیں، پہلے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا وعدہ کر چکے تھے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جناب جبرائیل پہلے نہیں آئے تاکہ میرے نبی کی وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ نبی اور غیر نبی کی رائے میں اختلاف ہوا،
تو اولا نبی کی رائے کو تو نافذ ہونے دیا، لیکن پھر عمر کی تجویز پر قانون بنا دیا۔ یہ نماز جنازہ ہو گئی، پھر جبرائیل امین آئے ہیں قرآن لے کر، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا میرے محبوب ہمارا اعلان سن لیجئے، آج عمر کی غیرت سے ہمیں بھی اتفاق ہو گیا۔ لا عربی میں لا نہیں، نفی کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور لا مضارع پہ داخل ہے، آئندہ کے معنی میں ہے، حال و مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ ماضی کی بات کو تو چھوڑ دیا نا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب آئندہ ان مردودوں میں سے کوئی بھی مر جائے، آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور پھر دفن کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے کہ جب تک زندہ رہے کافر رہے، مر کے بھی کافر میرے پاس آئے ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ آپ کی رحمت والی زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلیں۔ بلکہ ایک اور جملہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، میرے نبی اگر آپ اپنی نبوت والی مبارک زبان کے ساتھ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو تب بھی میں رب انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کے درجے کی بلندی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ میری غیرت کی بات ہے، قانون کی بات ہے۔ ان کی موت شرک و کفر پہ ہو گئی، اور میں قانون بنا کر بتلا رہا ہوں، جو شرک و کفر پہ مرے گا نبیوں کا امام بھی ان کے لیے رحمت اور معافی کی درخواست کرے تب بھی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ آیات اتار کے بتلایا، میرے محبوب جو فرش پر عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر میں اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ وہ شان ہے، یہ وہ محبوبانہ ادا ہے جو رب کو بھی بھا جاتی ہے، جو رب کو بھی بھا جاتی ہے۔ اور اللہ عرش سے قرآن اتارتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو نبی کا عمل ہوا اور جسے پہلے اللہ نے ہونے دیا، وہ پیغمبر کا عمل بھی فائدے سے خالی نہیں تھا۔ حضرت عمر کی رائے کو تو رب نے پسند کر کے آئندہ کے لیے قانون بنایا، اس وقت نبی کو نہیں روکا، کرنے دیا۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کے اخلاق کے اس مظاہرے سے 100 منافقین نے مخلص ہو کر کلمہ پڑھا تھا۔ اس فیصلے سے جب عبداللہ بن ابی کی جنازہ پڑھا دیا حضور نے، تو 100 منافقوں نے مخلص ہو کے کلمہ پڑھ کر شرف صحابیت پایا، کم از کم۔ کہ یہ اتنے شفیق ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جو ہمیں لیڈ کرتا رہا اور ان کی بیوی پر تہمت لگانے میں سر فہرست تھا،
انہوں نے کہا آج ہم منافقت سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم پکے مسلمان ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کے اخلاق کے نتیجے میں یہ ہوا، اس لیے اللہ نے پہلے تو وہ ہونے دیا، لیکن آئندہ منافقین کے لیے یہ در پکا پکا بند کر دیا، اور یہ حضرت عمر کی تجویز کے نتیجے میں ہوا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی شان والا بندہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی شان بڑی ہو جاتی ہے نا، اس کے اعمال تھوڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یہ حضرت بڑے مصروف ہیں، یہ اگر کبھی ان سے نماز رہ بھی جائے تو یہ یہاں ہوتے ہیں اور ان کی نمازیں مدینہ منورہ میں ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تصورات ہیں نا، حضرت عمر کا کردار اس کا رد کرتا ہے، یہ کوئی باتیں نہیں۔ اتنا بڑا آدمی کہ عرش رب تائید کرتا ہے اور قرآن اتار کے، اور میں وہ بات کھولنے لگا ہوں، ایک بات اور بھی سن لیں۔ اللہ نے یہاں ابھی جو میں نے آیت پڑھی، دو باتوں کی نفی کی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، بر صغیر میں یہ جو تقسیم ہے بریلوی دیوبندی فلاں فلاں، یہ اینک اتار کر میری بات سن لیں۔ اللہ نے دو باتوں کی نفی کی کہ میرے پیغمبر ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، ایک ولا تقم علی قبری، ان کی قبروں پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اگر نماز جنازہ کے بعد الگ سے حضور دعا فرماتے ہوتے تو اللہ اس کی بھی نفی کرتے۔ یہاں رب خاموش ہے اس لیے کہ یہ کام حضور کے عمل میں نہیں تھا۔ تو دو باتوں کی نفی کی کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے اور بعد میں قبر پہ دعا بھی نہیں کرنی ہے، یہ منافق ہیں، بخشش کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا، حضرت عمر اتنی شان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یوں نہیں ہوا کہ حضرت صاحب یہاں سوتے رہتے ہیں تو ان کی نمازیں وہاں ادا ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اتنی شان کے باوجود نمازوں کے ٹائم میں عمر سوتا نہیں ہے، بلکہ جب ساری رعایا سوتی ہے تو عمر اس کے سامنے یوں کر کے روتا تھا۔ خوف خدا ان پہ غالب تھا۔ تاریخ کو پڑھنے والے تاریخ سے صحابہ کے عیب تو پڑھتے ہیں، کاش کہ ان کو یہ خوبیاں بھی نظر آتی۔ یہ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں، حضرت عمر کے گھر میں ان کی بیوی کے پاس ایک خاتون مہمان آئی تو حضرت عمر کی گھر والی نے ایک بچھونا بچھا دیا، چٹائی بچھائی، اور وہ گیلی تھی۔ مہمان خاتون نے وہ ہٹا دی کہ پتہ نہیں اس پر کیا گرا ہوگا۔ حضرت عمر کی گھر والی نے کہا، ارے تو نے اس کو ہٹا دیا کہ پتہ نہیں کیا چیز گری ہوگی، یہ امیر المومنین رات کو جب رب کے سامنے روتے ہیں ان کے آنسو نے گیلا کر دیا۔ اتنے شرف کے باوجود، اتنی شان کے باوجود کہ میرے آقا نے نام لے کے فرمایا، عمر تم جنتی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اتنی شان ہے کہ کئی بار بارگاہ رسالت سے جنت کی بشارتیں مل چکی، مگر اس کے باوجود یہ روتے ہیں، رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ خوف خدا کا غلبہ۔ اور ایک عجیب بات ہے، قرآن پڑھتے تو روتے، سنتے تو روتے۔ آج تو ہمیں قرآن سنا جائے، پڑھا جائے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا، حضرت ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ابی ابن کعب وہ آدمی ہیں صحابہ میں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأکم ابی، میرے صحابہ تم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ اور ابی ابن کعب وہ آدمی ہیں جن کو حضور نے فرمائش کی کہ ابی ابن کعب قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ابی کو کہو قرآن پڑھ کے سنائے، فرض پہ تم سنو، آج سے میں سنوں۔
حضرت ابی ابن کعب نے بھی پھر موقع کو غنیمت سمجھ کے سوال کیا، آقا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا کہ ابی سے جا کے قرآن سنو۔ یہ شان والا بندہ ہے، اور کیا وہ پرکیف نظارہ ہوگا جب مسجد نبوی کا صحن ہوگا، ابی ابن کعب کی زبان ہوگی اور اوپر اللہ کا قرآن ہوگا، اور یہ سورہ تکویر پڑھ رہے ہیں 30 پارے میں، یہ 4تھی سورت ہے سورہ تکویر، اور اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ فرمایا اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب سورج پہ نور ہو جائے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب پہاڑ اڑتے ہوئے پھریں گے، پوری آیات ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، میں کافی آیات کو چھوڑ کر آخر تک جانا چاہتا ہوں جس بات نے حضرت عمر پہ غشی طاری کر دی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جناب ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر جھوم جھوم کے سن رہے ہیں، لیکن جب ابی ابن کعب کی زبان پہ آیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ کیسا منظر ہوگا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ حضرت عمر پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ذرا دیکھیے نا کون ہے جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، کون عظیم انسان ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا عمر تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب ابی ابن کعب کی زبان پہ آیا وہ کیسا منظر ہوگا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب زندگی کا کیا ہوا سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو حشر کی ہولناکی کے خوف نے عمر پہ غشی طاری کر دی، صحابہ کرام نے اٹھایا، کافی وقت گزرنے کے بعد ہوش آیا، صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کہیں سے کوئی خطرناک خبر تو نہیں آ گئی، کسی محاذ جنگ سے کوئی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ حضرت عمر نے برستی آنکھوں سے فرمایا ارے لوگوں یہ خبر کی بات نہیں، حشر کی بات ہے، مجھے کسی خبر نے نہیں رلایا، مجھے تو حشر نے رلا دیا۔ اتنے بڑے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی اس خوف کے عالم میں ساری زندگی عمر رب کے سامنے روتا رہا۔ کتنا بڑا آدمی ہے، شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے جدھر سے یہ گزرتے، بدل دیتا تھا، بدل دیتا ہے آج بھی۔ جہاں یہ نام آتا ہے تو ابلیس اور اس کے نمائندے گھبراتے ہیں کہ اس کے نیچے سے کیسے گزریں گے، آج بھی یہی۔ اور میرے سامنے بہت کچھ کھل رہا ہے، عمر تو پھر عمر ہے، عمر کی بات جب ہوتی ہے تو ایمان کو جوانی نصیب ہو جاتی ہے، عمر کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایمان کے خوابیدہ جذبے بھی بیدار ہوتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ بس اس خوش قسمت خوش نصیب جو آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں ان کی بات کرتے رہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن وقت کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اور ہمیں عنوان آگے آئندہ جمعہ کے لیے ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج حضرت عمر کے فضائل، مناقب اور شہادت سب کچھ ہی بیان کر دوں گا، لیکن وہ وقت کا دامن پھر تنگ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ماہ محرم شروع ہو رہا ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ نئے سال کے ماہ محرم میں آئے گا، تو اگر اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس عنوان کو آئندہ جمعہ مزید آگے لے چلیں گے اور ہم اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ آپ حضرات خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ماہ محرم آ رہا ہے اور خصوصی طور پر یہ دعا بھی فرمائیں
کہ اللہ کرے امن سے رہے، امن سے گزرے، ہر طرح ملک میں امن رہے، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بالکل بیساکھیوں پر کھڑا ہے اور ہر طرف معاشی بدحالی اور بدامنی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ماہ محرم میں اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اللہ کرے محرم میں ہماری زمین بھی محفوظ رہے، ہمارا دین بھی محفوظ رہے۔ ہمیں تو دونوں کی حفاظت مطلوب ہے، ہم زمین کو بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، دین کو بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کی اساس ہیں۔ اللہ کرے کہ کسی بھی قسمت کے مارے کو تبرے کی توفیق نہ ملے تاکہ ملک کی فضائیں خراب نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder.